بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو پچھاڑ دے، اصل طاقتور پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو پچھاڑ دے، اصل طاقتور پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں پہلوان کس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس زیادہ زور ہوتا ہے، زیادہ باڈی ہوگی، جو زیادہ دبدبے والا ہوگا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہی طاقتور ہے۔ وہ طاقتور ہے، نفی نہیں کر رہا، لیکن اس میں ہے کہ اصل طاقتور تو وہ ہوگا جو کیا کرے گا، اپنے غصے پر کنٹرول کر لے گا۔ مثال اس طرح میں دوں گا اس کی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لڑائیاں پتہ کس وجہ سے ہوتی ہے، وہ یار فلاں بندے نے مجھے بہن کی گالی دی ہے، فلاں بندے نے میرے کو ماں کی گالی دی ہے، تو مجھے جو مرضی بول میں سہ لوں گا، لیکن میری ماں کو گالی تو نہیں دی، میں ادھر کو چھوڑوں گا نہیں۔ ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ یہاں پہ کیا فرمایا ہے، اس غصے پر ہمیں قابو کرنا ہے۔ اگر کوئی ماں بہنوں کو گالی دے رہا ہے، ہمیں تو قابو کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے قابو؟ کیونکہ اسی کتاب میں ایک صحیح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے والدین کو گالی دیتا ہے، گویا اس نے اپنے والدین کو گالی دی۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ یاسر کا فرمان نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کوئی تمہارے والدین کو گالی دیتا بھی ہے تو گویا اس نے اپنے والدین کو گالی دی۔ تو یہ حضور کا فرمان ہے، تو ہمیں اس کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی گالی بھی دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے، اپنے غصے پر قابو پا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 134 میں، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ غصے کے پینے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو اپنے غصے کو پی لے، اپنے غصے پر کنٹرول رکھ لے اور لوگوں کو کیا کر دے، معاف کر دے، ایسے لوگ کون ہیں؟ نیکوکار ہے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے نیکوکار کون ہے؟ جو نمازیں پڑھتا ہے وہ نیکوکار نہیں۔ نمازیں کون؟ جو نمازیں پڑھتا ہے ساتھ میں حسن سلوک بھی کرتا ہے، ساتھ میں لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے، غصے پر کنٹرول بھی کرتا ہے، وہ نیکوکار ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ سے نیکوکاروں کو کرتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ فلاں بندے نے مجھے ذلیل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے معاف کر دو۔ وہ شخص واپس چلے گا، اس نے کہا کہ چلو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ دوسری مرتبہ پھر سے اس شخص نے اس کو ذلیل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو تم پھر سے معاف کر دو۔ تیسری مرتبہ اس شخص نے کیا اس کو بڑی محفل میں ذلیل کیا، بڑی محفل میں، تو پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا کہ تم اسے کیا کر دو، پھر سے معاف کر دو۔ پھر آگے آپ نے تاریخی جملے کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا آگے کہ اگر تمہیں ان لوگوں کے ذلیل کرنے سے تم ذلیل ہوتے ہو تو یاد رکھنا قیامت کے دن میں تمہیں عزت دلواؤں گا۔ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دلوائیں گے قیامت کے دن اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، حضور کے فرمان کے آگے کسی کا فرمان نہیں۔ حضور نے کیا فرما دیا، اگر تم دنیا میں ذلیل ہوتے ہو، محفل میں ہوتے ہو یا انفرادی طور پر تمہیں کوئی ذلیل کرتا ہے، تو یاد رکھو تمہیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں عزت دوں گا۔ بھائی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزت دے دے اس کو کوئی ذلیل کر سکتا ہے کیا؟ بولو، کر سکتا ہے کیا کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ بھائی جس کو حضور نے عزت دے دی تو وہ شخص کیا ہوگا، کامیاب ہوگا، جو کیا کرے گا، لوگوں کو معاف کرے گا، ان سے بدلہ بھی نہیں دے گا۔ اس کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل، وہ کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، یعنی کہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگلی ایک آیت ہے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 34، آپ اس میں فرمایا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ نے فرمایا کہ اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ کیا فرمایا کہ جس شخص نے کیا کیا، صبر کیا اور معاف کیا، آگے فرمایا کہ بے شک یہ ہمت کے کام ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آسان کام نہیں کسی کو معاف کرنا، غصے پر قابو پانا یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ بڑے ہمت کے کام ہے۔ اس کے لیے کوئی ذمہ دار شخص ہوگا جو بڑا ہوگا وہی اس کو سمجھ پائے گا، لیکن ہمت کے کام ہے اس کو کرنا۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث نیچے سے حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں مفہوم آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے جو رشتہ دار ہے وہ جو ہے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے سے بدسلوکیاں کرتے ہیں۔ کیا فرمایا، وہ میرے ساتھ بدسلوکیاں کرتے ہیں لیکن میں آگے سے حسن سلوک کرتا ہوں۔ وہ جو ہے رشتے توڑتے ہیں رشتہ دار میرے، لیکن میں انہیں جوڑتا ہوں ہر وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے سچ کہا، اگر تم نے یہ بات جو ہے صحیح کہی، تو یاد رکھو تم ان کے منہ میں جو ہے یہ کیا نام ہے آ کے انگار بھر رہے ہو، اور تم خود کیا ہو، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت تک تمہارے ساتھ ایک مددگار رہے گا، یعنی کہ تم جو ہو نیکوں میں رہو گے اگر تم یہ کام کرتے ہو۔ یعنی کہ مثال طور پر
یہ شخص جو ہے اپنے رشتہ داروں کو جو بھی دیکھو زندگی میں یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں نا رشتہ دار کے مخالفین ہوتے ہیں، ہمارے جو پڑوسی مخالفین ہوتے ہیں، کچھ اپنے مخالفین ہوتے ہیں، تو یہ بات حقیقت ہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر وہ بدسلوکیاں کرے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حسن سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے نا، حضور کا فرمان ہے۔ اس نے فرمایا کہ وہ اپنے شخص میں کیا، وہ لوگ تو اپنے منہ میں انگارہ بھر رہے ہیں آگ کا، یعنی کہ وہ بدسلوکیاں کر کے انگارہ بھر رہے ہیں، لیکن تم کیا کرو؟ تم کیا کرو؟ تم جو ہے معاف کرو، تم اپنے لیے جنت کو پالو، کیونکہ بھائی سب نے اپنی اپنی جگہ دینا ہے، رشتہ دار نے اپنی قبر میں اپنا دینا ہے، ہم نے اپنی قبر میں اپنا دینا ہے، اس لیے ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کیا کریں، ہم خود کیا کریں، لوگوں کو معاف کریں، اگلا جو مرضی کرتا ہے کرنے دو اس کو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔